اچھا چوہدری صاحب، اب یہ ذرا مجھے سمجھائیے، ایک تو چیز یہ ہے کہ ول آف دا پیپل، دوسری چیز یہ ہے کہ سسٹم ریسیٹ کی جو بات ہو رہی ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف ابھی کی بلکہ پرانی جو دیگر سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں رہیں وہ بھی اپنا حصہ پے کریں. اب یہ جو یونٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اگر اس کے اوپر بات کریں تو اس کا ایک لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے، بھلے وہ صوبے بنانے کے حوالے سے ہو یا پھر وہ ڈویژنز کو خود مختار کرنے کے حوالے سے ہو کہ جو متاثرہ صوبہ ہے یعنی کہ جس کی باؤنڈریز نئے سرے سے چینج ہوں گی. آرٹیکل 1 ہے کانسٹیٹیوشن کا اور آرٹیکل 239(4) ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے اس صوبے میں سے 2/3 میجورٹی سے کام ہوگا، پھر اس کے بعد سینٹر سے مطلب نیشنل اسمبلی سے 2/3 میجورٹی سے، پھر اس کے بعد سینٹ سے 2/3 میجورٹی سے، اور اس کے بعد پھر صدر صاحب کو جائے گا کہ جی وہ اپنی اس کے اوپر رائے دے کے اس کو کریں. ڈو یو تھنک کہ یہ آسان پروسیس ہے؟ کوئی چیز آسان مشکل تو رہ ہی نہیں گئی جو کچھ آپ کر رہے ہیں. اتنی امینڈمنٹس ہو گئی، اتنا اسٹرکچرل چینجز آ گئی ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہو سکے گا؟ محترم حسن ایوب صاحب کا موقف یہ ہے کہ سسٹم بھی تبدیل ہو سکتا ہے، صوبے بھی بن سکتے ہیں، نہیں بھی بن سکتے، وہ لوکل گورنمنٹ کا بھی آ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جو موجودہ پلیئرز ہیں آن نیشنل سین وہ قائم رہیں گے. اور اس کے اندر جو باقی جماعتوں سے اور اپوزیشن اور باقی تمام جماعتوں سے مشاورت کی جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں، وہ سارے کریں گے مشاورت. اور وہ اس کے جو کل فواد چودھری صاحب نے بات کی تھی نا، وہ بڑا اچھا نکتہ تھا کہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ساری جماعتوں کے اوپر ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں. بے شک شہباز شریف صاحب بھی رہیں پرائم منسٹر، سب کو آن بورڈ لیں، سب کو اس سارے جو چینج کا حصہ بنائیں. اور یہ ایک بات غور سے ہم جس کو بھول جاتے ہیں، محسن نقوی صاحب نے بھی بات کی، ساری سیاسی جماعتیں، ساری سیاسی قوتیں، اور ڈی جی آئی ایس پی صاحب نے کہا کہ جو گورنمنٹ political parties which has been power in the previous years and which are the right now, they all have to be part of this entire process. نہیں، لیکن فواد چودھری صاحب کی ڈیفینیشن کے مطابق تو پارٹی صرف ایک شخصیت پر مبنی ہے اور باقی عوام ہے. نہیں، پارٹی کیا ہوتا ہے؟ مطلب پارٹی کا فیصلہ تو وہی ہے نا. پارٹی جب فیصلہ ہو جائے گا، جب نہیں، لیٹس اسیوم کہ ہم نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو تحریک انصاف کو بھی شامل ہونا چاہیے. فواد چودھری صاحب کسی اور کو لیڈر مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے مطابق جو پارٹی ہے وہ ایک شخصیت پر مبنی ہے اور وہ شخصیت جیل میں ہے. جب وہ جو بھی سامنے پارٹی ہے صاحب، انہوں نے کیا بات کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہی ایک مدعا ہے جس کو لے کے ہم نے جا کے جیل میں خان صاحب کو بتانا ہے کہ دس از دا وے فارورڈ. تو اگر اندر سے میسج آ جائے گا پارٹی لیڈر ہے نا، تو کیا مطلب نواز شریف کی مرضی، نواز صاحب کی مرضی کے بغیر پارٹی کو قومی حکومت بن سکتی ہے؟ یا بلاول صاحب یا آصف علی زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر بن سکتا ہے؟ اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے جو آئیڈیا دے رہے ہیں فواد چودھری صاحب، یا پی ٹی آئی کے اندر سے فیصلہ آ گیا نا کہ جی گنڈا پور صاحب سی ایم نہیں رہیں گے، اب آفریدی صاحب سی ایم بن جائیں گے، بن گئے. جب اندر سے فیصلہ آ جائے گا تو یہ جو پروسیس ہے، یہ جو نیشنل کنسنسس کے لیے پروسیس کا اگر پارٹی نے حصہ بنا ہے، اندر سے وہ دے دیں گے، وہ بات یہ ہے کہ یہ ہر بات میں ایک کنوکٹ کو امپورٹنس دیتے ہیں خاور گھمن صاحب، کیونکہ ماضی میں انہوں نے ہماری عادتیں خراب کی. دل میں ایک بات ہے کہ وہ اب اس کو سزا ہوئی بھی ہے. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان فیلڈ فیصلہ ہے. پہلے تو ریویو فائل کریں، تو پھر اس کو ختم کروائیں، پھر تو اس کو مشاورت میں شامل کیا جا سکتا ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر تو سپریم کورٹ کی توہین ہے. یہ ایک کانوینٹ کو یہ دبئی چلے گئے تھے، رادر لندن چلے گئے تھے لانے کے لیے، اسی جہاز میں بیٹھ کے آئے تھے. تو اس نے ہم پوچھ لیتے کہ سر میں اس جہاز میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ آپ کانوینٹ ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو اب ہمیں یہ نیا سبق سنا رہے ہیں. سزا یافتہ مجرم ہے، اور ایک کیس میں نہیں، ملٹیپل کیسز میں. اچھا ملٹیپل کیسز میں سزا ہو چکی ہے. آپ آنکھ مار لیں، میں نے دیکھ لیا. حسن صاحب کی مجبوری ہے. آپ کی آنکھ میں نے مارتا ہوا میں دیکھ لیا، وہ نظر آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں تمہارا نام لینے کی اجازت چھن گئی جب سے کوئی بھی لفظ کہتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. تو سابقہ لیڈر کے لیے اڈیالہ کا چانسلر ہے، وہ اپنی مدت پوری کرے گا. اب اس مدت کو یہ کم کرنے کے لیے جناب خاور گھمن صاحب کبھی کیا بات کرتے ہیں. میں کوئی بات نہیں کر رہا، میں تو جو انہوں نے ایک ڈے لائٹ رابری کی ہے، قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، اور عدالتی فیصلہ انہیں کرپشن
اور کرپٹ پریکٹس کا مرتکب قرار دیتا ہے. انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. اور جو چیلنج کیا ہوا ہے فائنلٹی جس کیس میں چیلنج کیا ہے اس میں 3 مرتبہ ان کے وکیل کو بلا چکی ہیں. آج تو ان کی قید تنہائی سے متعلق بڑے جناب گلا بلا کر سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ دلائل دے رہے تھے, لیکن 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 3 پچھلی سماعتوں پہ غیر حاضر ہیں. کبھی ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, کبھی ان کو جناب کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اصل میں کیونکہ وہ کیس ڈیفینڈیبل نہیں ہے, وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہوئی بھی ہے. نہیں, وہ حتمیت وہ جو ہے نا وہ تک پہنچے گا یہ کیس اور وہ کنوکٹ رہیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ میری پریڈکشن ہے. اب بات یہ ہے کہ کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ کہ یہ چاہتے ہیں خاور گومن صاحب کھینچ تان کرنا عمران احمد نیازی کو جو کہ ڈیلا کے چانسلر ہیں, ان کو یعنی ملکی مشاورتی عمل کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے تو ان کے لیے ایسا نہیں ہے. میں نے یہ بات کی, جو آپ چاہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ واپس جایا جائے, ان سے ملاقات کی جائے, کیونکہ ہم نے ان کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر ہی نہیں رہا. بڑھ چڑھ کے بات تو ہی کرتے ہیں نا جناب. پچھلے دور میں ترقی تھی, موجودہ حکومت ناکام ہو گئی ہے, یہ باتیں آپ کرتے ہیں. اور کبھی پرائم منسٹر سے میں تبھی کہتا ہوں استعفیٰ مانگیں. آپ کو یاد آتا ہے عمران خان کا دور 2016-17-18 میں جو آج کیفیت وہ اڈیالہ جیل میں کیا مقید قیدی کی ہے, تو وہی حالات کسی اور کے 16-17 میں کیا تھا جی؟ 16-17-18 میں کیا تھا؟ کیا یہ الیکشن ہوئے ہیں, کون تھا ڈیلا کے اندر؟ نہیں اڈیالہ میں نہیں تھے, لیکن ایسی کچھ ایک پریڈکشن میں آج کر رہا ہوں اس چینل کے اوپر اور اس پروگرام کے توسط سے کہ جب اڈیالہ کا چانسلر باہر آئے گا, اپنے گھر جا کے بیٹھے گا, سب سے پہلے اس کے پاس ایک شخص ہوگا, اس کا نام ہوگا حسن ایوب. اور آپ یاد رکھیے گا محترم اشفاق حسین آپ سے پہلے اور چودھری غلام صاحب, آپ کو گیٹ پہ روکا جائے گا اور آپ تعارف کروائیں گے. ہم ARA کے چینل وہ سے آئے ہیں, رپورٹرز پروگرام کا حصہ ہیں. انہوں نے کہا جی رپورٹرز جو پروگرام کے جو جو چہرہ مورا ہے وہ حسن ایوب صاحب ہیں, وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو تسی یہ نہیں کرو, تسی واپس ماضی کا تجربہ ہے. اور سر میں نے دیکھا ہوا اپنی آنکھوں سے, گناہگار آنکھوں سے میں نے دیکھا ہوا ہے. میں 2006 سے آنورڈ میں نے یہ سارا بنی گالا کے اندر نہیں کمال کرتے ہیں. اور انہوں نے جا کے وہاں پر بات پتہ ہے کیا کر رہی ہیں, ایک ایک نہیں 3-3 4-4 گاڑیوں کا قافلہ جایا کرتا تھا اور یہ اوپر جاتے تھے. آپ کو کیا بتاؤں میں, انہوں نے بس جا کے ایک ہی بات کرنی ہے, وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. بس سر